الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بوڑھے باپ کا دردناک واقعہ سنانے والے ہیں جو حال ہی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ جس نے بھی سنا اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ پیارے دوستو، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو زندہ دفن کر دیا اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا معجزہ دیکھا، جسے سن کر اور دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ سب آخر معاملہ کیا تھا، کب اور کیسے پیش آیا، یہ تمام سب باتیں جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس سے پہلے یہ بھی کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ آئیے ساتھیوں، آغاز کرتے ہیں آج کے دل دہلا دینے والے واقعے کا اور آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کا معجزہ۔ پیارے دوستو، پاکستان کے سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں ایک آدمی بہت امیر تھا۔ اس کی کافی زمینیں تھی، مگر وہ شخص ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ اس نے شادی کی، 2 بچے ہوئے، اس کے گھر میں بوڑھا باپ بھی رہتا تھا۔ اس کی بیوی اس کے والد یعنی اپنے سسر کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کو وہ دل سے اپنی والد مان کر خدمت کیا کرتی۔ یہ بوڑھا والد، بوڑھا باپ نہایت ہی پرہیزگار، عبادت گزار شخص تھا۔ وہ شخص نشے میں دھت گھر آتا اور اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا۔ وہ بھلی مانس عورت اس کی مار چپ کر کے سہ جاتی۔ باپ اگر سمجھانے کو آگے بڑھتا تو وہ اپنے باپ سے بھی بدتمیزی کرتا، گالیاں دیتا۔ وہ کہتا، بیٹا تو میرا خون ہے، میں نے تجھے کبھی حرام نہ کھلایا، پھر تم کیسے ایسے نکل آیا؟ بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے لیے بہت ہی غم زدہ رہتا۔ وہ بیچارہ بڑھاپے میں اب کیا کر سکتا تھا؟ بیٹے سے گالیاں کھاتا تو خون کے آنسو روتا کہ جس بچے کو پال پروس کر جوان کیا وہ اسے ایسا دکھ دے رہا ہے۔ گھڑی بھر اس کا حال تک نہیں پوچھتا۔ ساتھیوں، ایک رات 2 بجے کے قریب وہ شخص شراب کے نشے میں دھت گھر آیا اور بیوی کو اٹھایا اور ایک مضبوط اور موٹی لاٹھی سے اسے جانور کی طرح مارنے لگا۔ وہ بیچاری بہت چلائی، لیکن رحم کا کوئی نام نہ تھا، نہ کوئی چھڑانے والا تھا۔ چیخیں سن کر بوڑھا والد اٹھا اور بیٹے کو جا کر کہا کہ اے ظالم، کیا کر رہا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے جھگڑنے کا، اور تو اس کو کیوں بری طرح مار رہا ہے؟ شرم کر، گاؤں والے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ شخص فوراً والد کی طرف متوجہ ہو کر چلا کر کہنے لگا کہ تیری وجہ سے اس کو مار رہا ہوں۔ والد بولے، میری وجہ سے؟ پر کیوں؟ بیٹا پھر چلایا کہ میں جانتا ہوں تیرے اور اس کے بیچ ناجائز تعلقات ہیں، تبھی تو اس کی طرف داری کرتا ہے۔ اور پھر پیارے دوستو، اس بدبخت بیٹے نے والد کو بھی لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنے والد کو مار رہا تھا تو بیوی سامنے آ گئی اور بچوں کے واسطے دینے لگی کہ خدا را ان کو مت مارو، یہ تمہارے باپ ہیں، میں تو ان کو اپنا سگا باپ سمجھ کر خدمت کرتی ہوں۔ مگر اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا، بیوی کو ٹھوکریں ماری، وہ دور جا گری اور باپ کو مارنے لگا۔ اس بیچارے بوڑھے باپ میں کہاں اتنی ہمت تھی کہ وہ مار کو برداشت کر سکتا۔ وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ شخص ڈر گیا کہ بوڑھا باپ شاید مر گیا ہے۔ اس نے بیوی کو بالوں سے گھسیٹ کر کمرے میں بند کیا اور گھر کے پچھلے حصے میں جا کر گڑھا کھودنے لگا۔ یہ بدبخت اس وقت انسان نہیں شیطان بنا ہوا تھا، جو بھول گیا تھا کہ اپنے نیک عبادت گزار بزرگ باپ پر تہمت لگا کر مار کر اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس نے گڑھا کھودا اور باپ کو گھسیٹ کر لایا اور گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی۔ اس نے اپنے باپ کو زندہ ہی دفن کر دیا۔ بیوی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، پوری طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اپنے بچوں کے
اللہ کے نبیوں کے واسطے دیتی رہی مگر اس شخص نے ایک نہ سنی۔ اس کے بعد اس نے 3 دن اپنی بیوی کو کمرے میں بند رکھا، دروازہ نہیں کھولا، وہ چلاتی رہی اور بالآخر چپ کر گئی۔ اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس شیطان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ چوتھے دن جب دروازہ کھلا تو وہ طریقے سے گھر سے بھاگی اور اپنے بھائی کے گھر پہنچی جو اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس نے تمام قصہ اپنے بھائی کو سنایا۔ اس کے بھائی نے گاؤں کے کچھ بڑے بزرگ اور پنچایتی لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس شخص کے گھر کا رخ کیا۔ گھر کے پچھلے حصے میں ان کو وہ گڑھا جو مٹی سے بھر دیا گیا تھا ملا۔ انہوں نے فوراً اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ بوڑھے شخص کو جب اس گڑھے سے باہر نکالا گیا تو پیارے دوستو، اللہ کا معجزہ دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، کیونکہ 5ویں دن بھی وہ بوڑھا شخص مٹی کے تلے زندہ تھا اور اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ انہوں نے اسے فوراً گاڑی میں ڈالا اور قریبی ہسپتال لے کر بھاگے، جہاں اس کو فوری طبی سہولیات دے کر بچا لیا گیا۔ اس کے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد میں اس نے باپ سے معافی بھی مانگی پر بوڑھے باپ نے اسے معاف نہ کیا۔ وہ بس روتا رہا، کیونکہ پیارے دوستو، جب باپ نے اسے پالا پروسا، اس کی ہر تکلیف دکھ خود پر لے کر، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے ہوئے اسے اس قابل بنا دیا ہو، اسے شفیق، مہربان، نیک، پرہیزگار، اللہ کے عبادت گزار بزرگ باپ پر ایسا ہولناک تشدد کہ خدائی بھی کانپ جائے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بوڑھے باپ کو ایسے بیٹے کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اور بے شک جسے اللہ زندہ رکھے اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ بے شک وہ چاہے تو منو مٹی تلے بھی سانسیں چلانے پر قادر ہے۔ اور پیارے دوستو، اس دردناک واقعے کو سن کر 1400 سال پہلے کا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا۔ آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب اس لڑکے کے والد آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں، اور خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اسی سے پوچھ لیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہیں خرچ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں جو تم نے دل میں کہیں اور تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، یعنی جو بات کانوں نے بھی نہیں سنی اس کی بھی اطلاع آپ کو ہو گئی؟ پھر اس نے کہا کہ میں نے چند کلمات دل میں کہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات ہمیں بھی بتاؤ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے دل میں یہ کہا تھا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا۔ جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے رات سخت بیداری میں گزاری اور بے قراری کے عالم میں، مگر ایسے جیسے کہ بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے تمام رات روتے ہوئے گزار دیتا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، اس کے باوجود کہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جب تو اس عمر کو پہنچ گیا تو پھر تم نے میرا بدلہ سخت روئی اور سخت گوئی بنا لیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ اگر تم سے میرا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جیسے ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ تم نے مجھے کم از کم پڑوسی کا حق ہی دے دیا ہوتا، میرے ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیٹے سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کا احترام کرنے اور ان کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔
آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔